اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے آج یہ 24واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 24ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد جو سبھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 24ویں روزے کے ثواب کے سلسلے میں روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا، جو بھی 24ویں ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، اور ہر روزہ دار کو 1000 مریض کا سا ثواب اور 1000 اطاعت گزار غریب کا سا ثواب دیا جاتا ہے، اور اولاد اسماعیل کے 1000 غلام آزاد کرنے کا سا ثواب ملتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے 24ویں روزے کی دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آج کے دن میں تجھ سے ایسے کاموں کے انجام دینے کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری رضا کا سبب بنے، اور ایسے کاموں سے دوری کی توفیق کا طالب ہوں جو تیری ناراضگی کا باعث ہوں، کیونکہ میں تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تیری معصیت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے: نمبر 1 رضایت الہی کو، نمبر 2 توفیق الہی کو، تاکہ صحیح طریقے سے اطاعت انجام دی جا سکے اور معصیت الہی سے بچا جا سکے۔ لہذا پہلا مطلب رضایت الہی اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوا: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ایسے ہی لوگ بہترین افراد ہیں جن کی جزا ان کے پروردگار کے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں۔ روایات میں رضایت الہی کے چند اسباب ذکر ہوئے ہیں، من جملہ استغفار، تواضع، صدقہ دینا، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بندوں کی 3 باتیں اللہ کی رضایت کا سبب بنتی ہیں: نمبر 1 کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 2 تواضع کا رکھنا، نمبر 3 کثرت سے صدقہ دینا۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 81۔ اور رضایت الہی کے اسباب میں سے احکام الہی کی اطاعت کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں مخفی رکھا ہے: اپنی رضا، نمبر 1 اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے، لہذا اللہ کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کوئی عمل موافق رضایت الہی ہو اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 2 اپنے غضب کو اپنی معصیت میں مخفی رکھا ہے، لہذا اللہ کی معصیت میں کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کوئی عمل اس کے غضب کا موجب ہو اور تمہیں علم ہی نہ ہو۔ نمبر 3 اس نے اجابت کو دعا میں مخفی رکھا ہے، لہذا اس سے دعا مانگنے کو معمولی نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کوئی دعا اجابت کے موافق ہو اور تمہیں علم ہی نہ ہو۔ نمبر 4 اپنے دوست کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے، لہذا اللہ کے بندوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ ممکن ہے وہی اللہ کا دوست ہو جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہ ہو۔ روایت کا حوالہ کتاب معانی الاخبار صفحہ نمبر 112۔ اور رضایت الہی کے موجبات میں سے تقوی الہی کو ذکر کیا گیا، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:
بے شک پرہیزگاری اللہ کی خوشنودی کا آخری درجہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے چاہا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم صفحہ نمبر 269۔ اسی طریقے سے رضایت الہی کا موجب جسم کو اپنے اذیت میں رکھنا، اطاعت الہی میں سختیوں کو برداشت کرنا صبر و تحمل کے ساتھ، یہ بھی رضایت الہی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے بدن کو اذیت میں رکھا اس نے اپنے رب کو راضی کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ روایت کا حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 269۔ رضایت الہی کے موجبات و اسباب میں سے شکر اور ذکر اور محبت الہی بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضایت چاہتا ہے اسے تین باتیں اپنانی پڑیں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر جو نادانی پر مشتمل نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی یاد الہی جس میں فراموشی نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ کی ایسی محبت جس میں مخلوق کی محبت اثر انداز نہ ہو۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم صفحہ نمبر 269۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں توفیق الہی اور اس کے اسباب کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں اہم ترین سوال جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی آیات میں مندرجہ ذیل مقاصد خلقت ذکر ہوئے ہیں، مثلا عبادت، جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور عبادت کا مفہوم عام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص عبادت کرنا، اس میں کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ لہذا سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ نمبر 2، امتحان الہی مقصد خلقت ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا وہی اللہ ہے، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل انجام دیتا ہے، اور اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مقاصد خلقت میں علم و قدرت الہی کے بارے میں آگاہ ہونا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اللہ نے 7 آسمان خلق کیے اور زمین کے بھی آسمانوں کی مانند طبقات ہیں، ان سب کے درمیان حکم الہی نازل ہوتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے مقاصد خلقت میں سے رحمت الہی کا حاصل ہونا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 میں ذکر ہوا کہ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی قوم قرار دیتا، جبکہ وہ لوگ ہمیشہ مختلف رہنے والے ہیں، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور رحمت کے سبب انہیں خلق کیا ہے۔ روایات میں مختلف توفیق الہی کے اسباب ذکر ہوئے ہیں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بے شک ایک قوم اللہ کی عبادت ثواب کے لالچ میں انجام دیتی ہے، یہ تجار کی سی عبادت ہے، اور ایک قوم اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے انجام دیتی ہے، جو کہ غلاموں کی سی عبادت ہے، اور ایک قوم اللہ کی عبادت اس کی نعمتوں پہ شکر کے عنوان سے کرتی ہے، یہ ہے آزاد افراد کی سی عبادت۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 212 اور نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 237۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں اطاعت الہی کے نتائج کے بارے میں ہے۔ آیات میں اطاعت الہی کے چند فوائد ذکر ہوئے ہیں، مثلا پہلا فائدہ تقوی الہی کا حاصل ہونا، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اے لوگوں عبادت کرو اللہ اپنے پروردگار کی
جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو خلق کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ دوسرا اطاعت الہی کا فائدہ صراط مستقیم کی راہ پر گامزن ہونا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں ارشاد ہوا، کیا تم لوگوں سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اے اولاد آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک شیطان تم لوگوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور صرف میری ہی عبادت کرنا جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ تیسرا فائدہ اطاعت الہی کا جو ذکر ہوا قرب الہی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا، اور اے نبی جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ چوتھا فائدہ یقین کا حاصل ہونا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوا، اور موت آنے تک اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ اور پانچواں فائدہ جو ذکر ہوا وہ یہ کہ انسان کا اللہ کی طرف محتاج ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، اے لوگوں تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ بے نیاز و قابل تعریف ہے۔ روایات میں اطاعت الہی کے جو فوائد ذکر ہوئے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس میں 6 باتیں جمع ہو جائیں اسے جنت میں جانے اور جہنم سے نجات کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کی اطاعت کی۔ نمبر 2، جس نے شیطان کو پہچانا اور اس کی نافرمانی کی۔ نمبر 3، جس نے حق کو پہچانا اور اس کی پیروی کی۔ نمبر 4، جس نے باطل کو پہچانا اور اس سے اجتناب کیا۔ نمبر 5، جس نے دنیا کو پہچانا اور اس سے دور رہا۔ نمبر 6، جس نے آخرت کو پہچانا اور اسے طلب کیا۔ روایت کا حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351۔ دوسرے مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا سے بچو کہ یہ تمہاری آنکھوں کو اندھا، کانوں کو بہرا، زبان کو گونگا اور گردن کو جھکا دینے والی ہے۔ اپنی بقیہ عمر میں گزشتہ اعمال کا جبران کرو اور آج کل نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اسی طرح آرزوؤں پر تکیہ کرتے ہوئے آج کل کرتے کرتے ہلاک ہو گئے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 570 اور اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ تیسرے مقام پر حضرت نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم اتنی مسکین ہے کہ اس کی موت بھی پوشیدہ ہے، اس کی بیماریاں بھی اس سے پوشیدہ ہیں، اس کا عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے، مچھر تک تو اسے اذیت پہنچاتا ہے اور لقمہ بھی گلوگیر ہو کر اسے مار ڈالتا ہے، اور اس کا پسینہ بھی خود اس کے لیے نفرت آور ہو جاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 220۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔